افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، اب بھی خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں، یہ آزمائشوں کا سفر ہے، جہاں اللہ اپنے بندوں کو ایمان، صبر، شکر، خوف اور توکل میں پرکھتا ہے۔ یہی نظام باری ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں کے ذریعے اور تمہاری جانوں کے ذریعے۔ کبھی تمہیں مال دے کر آزمایا جائے گا تو کبھی مال چھین کر آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں صحت دے کر آزمایا جائے گا تو کبھی مرض دے کر آزمایا جائے گا، کبھی اولاد دے کر آزمایا جائے گا تو کبھی اولاد روک کر آزمایا جائے گا، کبھی بھوک سے تو کبھی پیاس سے آزمایا جائے گا۔ جب بھی آزمائش آتی ہے تو ایک مومن کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، مگر غافل انسان ہر سال بار بار آزمائے جانے کے بعد بھی نہ توبہ کرتا ہے نہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ یہ اسی کے لیے خسارہ ہے کہ جب آزمائش آتی ہے، اگر انسان بار بار نافرمان ہو، اگر بار بار انسان نافرمانی کرے تو اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے یوں ذکر کیا ہے، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے؟ کیا ان کا یہ شعور ختم ہو چکا ہے کہ یہ نہیں پہچان پاتے کہ ہمارے اوپر 1 یا 2 بار سال میں آزمائش آئی ہے؟ قرآن نے 1 اور 2 بار بیان کیا ہے، لیکن ہمارے اوپر تو 5، 6، 7 بار آزمائش آنے کے بعد بھی ہم غافل رہتے ہیں۔ ہمیں کبھی سیبوں میں نقصان ہوتا ہے تو کبھی ٹورزم پہ اثر پڑتا ہے، کبھی ہم سیلاب کے زد میں آ جاتے ہیں تو کبھی آگ کی زد میں آ جاتے ہیں، ہمارے اوپر کبھی وحشت ہوتی ہے تو کبھی ہم خوف کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بگڑا ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہم اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں۔ جب آزمائشیں آتی ہے ہم گھبرا تو جاتے ہیں، لیکن اپنے کردار کو تبدیل نہیں کرتے، اپنے معاملات کو تبدیل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں شدید ترین آزمائش جب آتی ہے تو وہ انبیاء پہ آتی ہے، اس کے بعد اس شخص پہ آتی ہے جس کا ایمان سب سے قوی ہو، سب سے مضبوط ایمان والا، سب سے قوی ایمان والا شخص آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے اعتبار سے۔ یبتل الرجل علی حسب دینہ، شخص آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے اعتبار سے۔ جب صبر کا چراغ دل میں جل اٹھتا ہے تو آزمائش عبادت بن جاتی ہے اور مصیبت قرب الہی کا دروازہ۔ یہی وہ نقشہ ہے جسے قرآن نے الفاظ میں اتارا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے تو کبھی بھوک سے، کبھی اموال سے تو کبھی جانوں کے نقصان سے تو کبھی پھلوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس معاملے میں صبر کریں۔ اور جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا وہ منظر یاد آتا ہے جب انہوں نے اپنے شیرخوار بچے اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو ایک بیو ابوگیا وادی میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ یہ وہ منظر تھا جہاں پہ توحید کی آزمائش، یہ وہ منظر تھا جب صبر کا پیمانہ لبریز تھا، یہ وہ منظر تھا جب ان کا توکل پرکھا جاتا تھا، یہ وہ منظر تھا جب ان کا توکل، ان کا صبر، ان کا یقین اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ جب انہیں حکم آیا کہ آپ فلسطین سے نکل کر اس بے آب و گیا وادی مکہ میں اپنے عیال کو چھوڑ کے آ جائے، جب وہاں پہ چھوڑا تو ابراہیم واپس نکلے، پیچھے سے آہبری آواز آئی جو اس کی بیوی کی آواز تھی، اے ابراہیم این تذهب یا ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ، تم ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ رہے ہو؟ یہاں پہ نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، نہ یہاں پہ ہمارا کوئی اپنا ہے، نہ یہاں پہ کوئی خوف سے خالی شيء، ہم یہاں پہ کس کے سہارے بیٹھے؟ لیکن کوئی آواز واپس نہیں آتی،
ابراہیم جاتے رہے، لیکن پھر سے آواز آئی، فقالت له ذلك مرارا، بار بار ہاجرہ علیہ السلام بلاتی رہی، اے ابراہیم تم کس کے سہارے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے آواز بھی نہیں دے رہے، جواب بھی نہیں آ رہا۔ تو سمجھ گئی ہاجرہ علیہ السلام، کہا کہ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کہا کہ اذن لا یضیعنا اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قطعاً ضائع نہیں کرے گا۔ تو ان کا ایمان اور ان کا صبر دیکھے، ان کا یقین اللہ پہ دیکھے، جو خوف تھا وہ عبادت میں، وہ توحید میں، وہ یقین میں، وہ صبر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک نہ آپ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو گے تب تک آپ نیکوکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ آزمائشیں تو آئیں گے، لیکن کامیاب وہی شخص ہوگا جو کہے گا رضیت باللہ ربا وباسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔